سب سے زیادہ جس مستحب نماز کی تاکید ہوئی ہے وہ ہے نماز تہجد۔ نماز تہجد ایک وہ عظیم نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں فری میں دے دی ہے۔ ہم نے اس کا حاصل کرنے کے لیے کوئی محنت نہیں کی، بلکہ ہم اس سے بھاگتے ہیں۔ بھاگیے نا۔ نماز تہجد کے متعلق علماء بتاتے ہیں کہ اگر کسی کو دنیا چاہیے تو نماز تہجد پڑھیں، کسی کو آخرت چاہیے تو نماز تہجد پڑھے۔ اور ایک حدیث ہے رسول خدا سے، رسول خدا فرماتے ہیں وہ جھوٹا ہے۔ عجیب حدیث ہے۔ اللہ کے رسول کون؟ وما ينطق عن الهوى کی مصداق، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، کہتے وہ جھوٹا ہے جو نماز شب بھی پڑھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں فقیر ہوں، میں ضرورت مند ہوں۔ پتہ نہیں یہ حدیث آپ کو سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ یعنی کتنی بڑی بات۔ اگر میں ریگولرلی ہمیشہ نماز تہجد پڑھ رہا ہوں اور پھر کہہ رہا ہوں ارے میں تو ضرورت مند ہوں، میں فقیر ہوں، یا میں جھوٹ بول رہا ہوں کہ نماز تہجد پڑھ رہا ہوں، یا میں جھوٹ بول رہا ہوں کہ میں ضرورت مند ہوں۔ سمجھے؟ یہ نماز تہجد پاور۔ ایک مومن مجھے ملا تھا، اتنا ماشاءاللہ مولا نے اسے رزق دیا تھا کہ آپ کے تصور سے باہر۔ میں نے پوچھا تمہارے اس رزق میں برکت کا سبب کیا تھا؟ اس نے کہا مولانا جب سے میں نے بزنس اسٹارٹ کیا تب سے میں نے نماز تہجد شروع کی۔ کہا مولانا وہ دن اور آج کا دن نماز تہجد نہیں چھوڑی۔ کہا میرے بزنس کا راز یہی نماز تہجد ہے۔ دو چار اور باتیں بھی اس نے بتائیں، لیکن کیونکہ ہمارا موضوع نماز تہجد ہے تو اس پہ گفتگو۔ نماز تہجد دیکھیں شیطان کا کام کیا ہوتا ہے؟ شیطان کا کام یہ ہوتا ہے کہ ہمیں دور کرے نماز تہجد سے، اہل بیت سے، امام بارگاہ سے، مسجد سے۔ اور نماز تہجد کا کام کیا ہے؟ ہمیں نزدیک کرتی ہے امام حسین سے، امام علی سے، اہل بیت سے، مسجد سے۔ اب نماز تہجد 11 رکعت ہے، 8 رکعت ہے، پھر 2 رکعت شفع ہے، پھر 1 رکعت وتر ہے، تو یعنی اوورآل 11 رکعت۔ آپ نہیں پڑھ سکتے 11 رکعت، کوئی بات نہیں، 10 رکعت پڑھ لو۔ نہیں پڑھ سکتے 8 رکعت پڑھ لو۔ نہیں پڑھ سکتے 6، نہیں پڑھ سکتے 4، نہیں پڑھ سکتے 2، ارے بیکار آدمی نہیں پڑھ سکتے 1 پڑھ لو، 1 رکعت، اتنی بڑی ڈھیل۔ اچھا نماز تہجد کیونکہ مستحب نماز ہے، اس میں ایک بڑی آسانی ڈھیل، پتہ نہیں کبھی آپ نے سنا ہوگا کہ نہیں، چلتے ہوئے نماز پڑھو، ڈرائیو کرتے ہوئے نماز تہجد پڑھو۔ اچھا جوانوں کو، یہ نوجوانوں کو جو نوجوان بیٹھے ہیں کہ بھائی نماز تہجد کا وقت 12 بجے کے بعد ہے اور سب سے بیسٹ وقت فجر سے آدھا گھنٹہ پہلے۔ نوجوان تم 9 بجے سو رہے ہو، ٹھیک ہے، مغرب عشاء پڑھ لی، کھانا وانا کھا لیا، وضو کرو، سونے سے پہلے 1 رکعت نماز تہجد پڑھ لو۔ مصلی پہ جانے کا موڈ نہیں ہو رہا، کوئی بات نہیں، جا نماز پہ نہ جاؤ، بیڈ پہ لیٹے ہوئے ہو، وضو ہے، بس ٹھیک ہے، اسی طرح بیڈ پہ لیٹے ہوئے نماز تہجد پڑھو۔ اور کیا چاہیے بھائی؟ میں ایک مرتبہ ٹرین میں تھا اپنے ایک مولانا دوست کے ساتھ، تو باتیں ہم نے کرتے کرتے آدھی رات ہو گئی۔ اب ٹرین میں نماز تہجد کا کس کو موڈ ہوتا ہے؟ نماز تہجد کا ٹائم ہو گیا، انہوں نے کہا مولانا اٹھیے نماز تہجد۔ میں نے کہا چھوڑیے مولانا اب سونے دیجیے، سونے کا ٹائم۔ کہا نہیں نماز تہجد پڑھیے۔ انہوں نے ایک حدیث سنائی، اچھا سردیوں کا زمانہ تھا، میں نے کہا کہ البتہ یہ جو میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں اس کا مطلب ہی نہیں کہ آپ اتنے ڈھیلے پڑ جائیں، یہ آپ نے اتنا سوچ نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے نا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ تو جانتے ہی ہیں ویسے ہی مستحب نماز تو اگر آپ کو وضو ہے تو لیٹے ہوئے پڑھ لیں۔ انہوں نے آخر ہمیں نماز تہجد پڑھوا ہی لی۔ اتنی ڈھیل اللہ نے دی ہے، پھر بھی میں سستی کروں، فائدہ بھی جس کا مجھے، اچھا ایک مرتبہ نا اس کا فائدہ کسی اور کا ہو رہا ہے تو پھر آپ بولے میں کیوں کروں، اسے کیوں فائدہ دوں؟ گرچہ مومن مسلمان شیعہ اس وقت بھی کہے گا مومن کا کام یہی ہے کہ سب کو فائدہ دے، بلکہ حدیث ہے
وہ مسلمان نہیں ہے، اس پر خدا کی لعنت ہے۔ کون؟ جس کا پورا دن گزر جائے اور کسی انسان کو، کسی مسلمان کو، کسی مومن کو فائدہ نہ دے۔ اللہ لعنت کرتا ہے، نبی لعنت کرتے ہیں، اہل بیت لعنت کرتے ہیں کہ آپ صبح اٹھے، رات ہو گئی، دن گزر گیا، 24 گھنٹے ختم، آپ نے کسی کو فائدہ نہیں دیا۔ تو پھر یہ بات ہی الگ ہے، کوئی انگریز کہے تو کہے، مسلمان نہیں کہنا چاہیے، شیعہ کو نہیں کہنا چاہیے کہ میں کیوں کسی اور کو فائدہ دوں، ٹھیک ہے نا؟ تو اب نماز تہجد کی امپورٹنس پہ بہت مختصر میں نے بتایا، اور میں نے سارے راستے بتا دیے۔ ارے اور بتا دوں بھائی، میں میرے خیال میں 12 سال کا تھا تو میں نے ایک کتاب ترجمہ کی تھی، 40 حدیث نماز تہجد پہ، عربی سے اردو میں، اس وقت چھپی ہوئی تھی۔ میں بھی بڑا خوش ہوا تھا کہ 12 سال کی عمر میں نے کتاب ترجمہ کی اور چھپ بھی گئی تھی، کئی ہزار اس کی کاپیز بنی تھی۔ اچھا، اس میں ایک عجیب حدیث کا، اللہ تبارک و تعالی اپنے اس بندے پر فخر کرتا ہے اور فرشتوں کو کہتا ہے، فرشتوں ادھر آؤ، دیکھو میرے اس بندے کو۔ کس بندے پہ؟ جو نماز تہجد کے لیے الارم تو رکھ کے سویا تھا، فار ایگزامپل نہیں اٹھ سکا، اس کی آنکھ نماز فجر پہ کھلی، نماز فجر پڑھنے کے بعد اس نے کہا ارے خدایا میں تو نماز تہجد پڑھنا چاہ رہا تھا لیکن نہیں اٹھ سکا۔ اب واجب تو نہیں ہے، کل بھی تو پڑھ سکتا ہوں پھر، لیکن وہ مومن فجر کے بعد یا فجر کے ساتھ نماز تہجد قضا کر کے پڑھتا ہے، تو اللہ فرشتوں کا ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ، یہ دیکھو میرا بندہ، فخر کرتا ہے۔ واجب نماز نہیں، مستحب نماز اس سے مس ہو گئی پھر بھی یہ پڑھ رہا ہے۔ اس کا بالکل یہ مقصد نہیں کہ آپ روز قضا کر کے اللہ کو فرشتوں کے سامنے خوش کریں کہ اللہ ہم کیا نام ہے تیری خوشی کی خاطر قضا کر کے پڑھ رہے ہیں۔ بہترین ٹائم فجر سے آدھا گھنٹہ ہے، 12 بجے کے بعد شروع ہو جاتا ہے، یعنی آدھی رات کے بعد۔ آدھی رات کبھی 12 بجے ہوتی ہے، کبھی 11 بجے، کبھی 10:30 بجے، ڈیپینڈنگ۔ اور جوان نوجوانوں کے لیے صرف یہ ہے کہ وہ سوتے وقت پڑھ لیں، چلتے ہوئے آپ لوگ، وہ تو کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، وضو کیا چلتے ہوئے، ڈرائیو کرتے ہوئے، البتہ احتیاط کیجیے ڈرائیو کرتے ہوئے مستحب نماز پڑھنے سے ایسا نہ ہو کہ آپ یہ سمجھیں کہ سجدہ پورا کرنا ہے، پھر پورا سجدہ کریں، گاڑی کسی کو لگا لیں، ایکسیڈنٹ ہو جائے، پھر کہیں مولوی صاحب آپ نے مروایا تھا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کا طریقہ یہ نہیں کہ آپ پورا سجدہ کریں، پورا رکوع کریں، یعنی آپ رکوع کا خیال کریں میں رکوع میں ہوں، سجدے کا سمجھے کہ میں سجدے میں ہوں، ذہن میں ہو، اور آپ سجدے کا ذکر کر لیں۔ اتنی ساری آسانیوں کے بعد پھر بھی ہم نہ پڑھیں تو پھر تو افسوس کی بات ہے۔ اور اتنی بڑی حدیث کہ وہ جھوٹا ہے جو نماز تہجد پڑھتا ہے اور کہتا ہے میں ضرورت مند ہوں، ہو نہیں سکتا۔ تو یقیناً آپ اس پہ عمل کیجیے۔